پورا دھمکیاں دی گئیں ہمارے لوگوں کو. پہلے تو خیر آفر کیا گیا کہ دیکھیں نون لیگ میں چلے جائیں, اور پھر دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, ہم آپ فلانا کر دیں گے. پیسے علیحدہ, دھمکیاں علیحدہ. اور ایک چیز جو سب کو کہی گئی, میں آج آپ بھی ہیں اور یہ میری قوم بھی سن رہی ہے, یہ ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے, عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو تو مائنس کر دیا, اس کی تو فیوچر ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ سب کے لیے بھی, اور میں اپنی قوم جو دیکھ رہی ہے, میں سب کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سوائے اللہ کے اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد, وہ پاکستان کی عوام ہے. کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. اور جو بھی یہ سمجھتا ہے, جس میں بھی یہ تکبر ہے, یہ جو رونت ہے, یہ تکبر کہ جی ہم نے ریڈ لائن ڈال دی, نہ ان کے اندر عقل ہے. صرف بیوقوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں. نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے, نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے, نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. جس نے بھی کوئی تھوڑا پڑھا لکھا آدمی جس نے تاریخ پڑھی ہو, وہ کبھی بھی اتنی احمقانہ بات نہیں کر سکتا. ہمیشہ ایک ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کس کے اوپر ریڈ لائن ڈالی جاتی اور نہیں ڈالی جاتی. آپ ماشاءاللہ, اور میں اللہ کا ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج آپ کی جماعت, اس کو آج وہ مقام دیا ہے. 70 سال میری عمر ہے. میں آپ کو پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جماعت کو وہ مقبولیت نہیں ملی جو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی جماعت کو دی ہے. اور اگر کسی کو شک تھا تو اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے تو 65 جلسے کیے, ذرا 65 جلسوں کی ذرا ویڈیوز لوگوں کو دکھا دیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. گرمی کی انتہا کے اندر جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے. پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جب ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی, 9 اپریل کو جب میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا, تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈرا کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈرا کی, سب کو شوق ملا کہ جب 10 اپریل کو پاکستان کی پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک, ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو, آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیاں تو بانٹی ہیں, کبھی اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے. اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے, 16 جولائی کو الیکشنز ہوئے. ایک عجیب سچویشن تھا کہ حمزہ کو یہاں بٹھا دیا گیا, ساری اس کے ساتھ پولیس, انتظامیہ, اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی ہے اس کی, ہر چیز, الیکشن کمیشن پوری مدد کر رہی ہے. یہ بھی پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سویپ کی, تحریک انصاف نے بائی الیکشن سویپ کیے. اور وہ کیوں کیے؟ کیونکہ پاکستانی قوم نکل آئی. کبھی اس طرح قوم نہیں نکلی.
نہ کسی نے برادری دیکھی، نہ کسی نے رشتہ داریاں دیکھی. لوگ نظریے کے لیے نکلے. اور آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آپ سب نے شرکت کی، آپ نے سب اس بائی الیکشنز میں شرکت کی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پبلک نکلی اور پبلک نے واضح بتا دیا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. پھر 16 اکتوبر کو الیکشن ہوا. 16 اکتوبر کو چن کے الیکشن کمیشن اور نواز شریف نے چن کے وہ حلقے، ان حلقوں کے اندر بائی الیکشن کروائی جو ہمارے سب سے کمزور تھے، جن میں پی ڈی ایم کی، ان ساری جماعتوں کی دگنی ووٹس تھیں ہماری 2018 الیکشن میں. چن کے انہوں نے الیکشن کروائے اور وہ آپ سب نے دیکھا کہ 8 میں سے 7 الیکشن ہم جیتے اور پبلک نے ووٹ ڈالی. پبلک نے ووٹ ڈالی یہ جانتے ہوئے کہ میں نے الیکشن میں، ہم نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا تھا. یہ کبھی آپ نے سنا ہے پاکستان میں؟ کبھی ایسے پاکستان میں ہوا کہ پبلک اس چیز کو جانتے ہوئے کہ یہ جو ایم این اے کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں یہ ہمارے کام نہیں کروا سکے گا، ہماری گلی سڑکیاں، ہمارے جو کام ہے وہ نہیں کروا سکے گا، یہ اسمبلی میں بھی نہیں جائے گا. 8 میں سے 7 الیکشن جیتے. پبلک واضح بتاتی جا رہی تھی کہ وہ کدھر کھڑی ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ڈنڈے کے زور سے پبلک کو، ہم ڈنڈے کے زور سے پبلک اوپینین کو موڑیں گے. اب یہ بھی کون سے جینیس یہ سوچ رہا تھا، کیسا ذہن یہ چیزیں سوچ رہا تھا، کون سا، یعنی میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون فیصلے ایسے کرتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے کے زور سے ہمیں لگائیں گے اس لائن پہ کہ جی چوروں کو ہم کسی طرح مان لیں. ساری کوشش ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان قوم ان چوروں کو، جنہوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، جن کے دوران ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، جس کے دوران پاکستان دنیا میں پیچھے رہ گیا، ہر چیز میں ہم پیچھے رہ گئے. آئی ٹی، ایک چیز لے رہا ہوں، ٹیکنالوجی کی فیوچر ہے. ہندوستان نے سن 2000 میں $1 ارب ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ تھی. آج ان کی $140 ارب آئی ٹی ایکسپورٹ ہے. یہاں کسی نے توجہ ہی نہیں دی، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں کی، کیونکہ یہ جو 2 خاندان آئے تھے ان کو صرف ایک کام آتا تھا، پیسہ چوری کرنا اور اس کے بعد این آر او لینا، اور یہی انہوں نے کیا. آتے ساتھ ہی نہ ان کا کوئی گیم پلان تھا. ان کو جب ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، نہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے آگے کیسے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی روڈ میپ دینا ہے اکانومی کا، نہ ان کے پاس اور کوئی سوچ تھی. انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا، این آر او لیا، اور آتے ساتھ ہی تیاری کر کے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کیے. 1100، میں آپ سب کو، کیونکہ آپ میرے ایم پیز ہیں اور آپ نے ابھی تیاری کرنی ہے اگلی کیمپین کے لیے ہماری، کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور انشاءاللہ ہم نے الیکشن فوری طور پہ کروانا ہے. آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1100 ارب روپے کے انہوں نے اپنے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں. اکانومی ڈوبنا شروع ہو گئی، نظر آ رہا تھا کہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اکانومی کی. اور ان کو یہ بھی، کیونکہ ماضی میں جب بھی یہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے یہی کیا ہے. 99 میں جب ان کی حکومت گئی، اکانومی بینکرپٹ، کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھائی گئی. ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو دولت میں اضافہ ہوگا قوم کی. پھر سے جب یہ عمران خان بذریعہ ویڈیو لنک قوم سے خطاب کر رہے تھے، آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا ہے اور جانب سے کہا گیا کہ ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی ہے اور ان لوگوں کو سیاست تک نہیں آتی اور ہم پر یہ مسلط ہے.